اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ جتنا ہو سکے احتیاط کرنا۔ لوگ سمجھتے ہیں ساس سسرے ماں لیکن سگی ماں کی طرح نہیں۔ ساس ماں ہے لیکن سگی ماں کی طرح نہیں، سسرا باپ ہے لیکن سگی ماں کی طرح نہیں۔ بہت احتیاط کرنا پڑتا ہے۔ اسی لیے عرب میں نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، کیا کرتے ہیں، 4-5 بیٹے ہوتے ہیں تو ایک بیٹے کی شادی کرتے الگ کرتے، ایک بیٹے کی شادی کرتے الگ کرتے۔ اس سے گھروں کی عزت محفوظ ہوتی ہے۔ آج یہ مشورہ دینے والا بہت بڑا پاپی ہے۔ کیا حضرت گھر توڑ رہی تمہیں، اجاڑ ڈال رہی نا حضرت گھر تمہیں؟ خطرہ ہے، خطرہ خطرہ ہے، خطرہ۔ چند گھنٹے لڑکے اور لڑکیاں بے حجاب اور بے نقاب اسکولوں میں پڑھ کر آتے ہیں، جسے مخلوط تعلیم کہتے ہیں۔ اسلام اس کی اجازت دیتا نہیں۔ 24 گھنٹے یہ گھر کے اندر مخلوط ماحول ہے، اسلام کہاں اجازت دے گا؟ یہ مسجدوں میں جو مکتب چلتے ہیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے آتے ہیں، یہاں پر بھی علماء کرام کا اعتماد نہیں ہے۔ بہتر ہے کہ لڑکیوں کے مکاتب الگ ہو، لڑکوں کے مکاتب الگ ہو، لڑکوں کو پڑھانے والے لڑکے ہو، لڑکیوں کو پڑھانے والی لڑکیاں ہو۔ جیسے لڑکوں میں علماء ہیں، اچھے پڑھاتے ہیں، پڑھانے کے ماہر ہیں، لڑکیوں میں بھی اچھے علماء ہیں، پڑھاتے ہیں، عالمات ہیں۔ الحمدللہ ان کے لیے ایک نظام طے کرے۔ مسجدوں میں آج 8 سال کی بچی آتی ہے، 9 سال کی بچی آتی ہے، 10 سال کی بچی آتی ہے، 11 سال کی بچی آتی ہے۔ آج 8 سال کی بچی بھی فتنہ ہے، 6 سال کی بچی بھی فتنہ ہے، 10 سال کی بچی بھی فتنہ ہے۔ کچھ بھی ذرا بھی اونچ نیچ ہو جائے، کرنے والا بدنام نہیں ہوتا، اللہ کا گھر بدنام ہوتا ہے، اسلام بدنام ہوتا ہے، احکامات بدنام ہوتے ہیں۔ 1-2 گھنٹے کے لیے پورے اجالے میں، پورے کیمروں کے ساتھ، پوری احتیاط کے ساتھ 1-2 گھنٹے لڑکے اور لڑکیاں نابالغ مل کر بیٹھ کر پڑھتے ہیں۔ کیا پڑھتے ہیں؟ نورانی قاعدہ پڑھتے ہیں، 40 دعائیں پڑھتے ہیں، 40 احادیث پڑھتے ہیں، نماز، غسل، وضو کا طریقہ پڑھتے ہیں۔ تب بھی علماء کہتے ہیں یہ بھی بات خطرے سے خالی نہیں ہے۔ جب 1.5 گھنٹہ مخلوط تعلیم کا نظام ہو، اس پر علماء کا اعتماد نہیں ہے۔ ہمارے گھروں کا پورا ماحول مخلوط ہے، کسی کو کسی سے پردہ نہیں، کسی کا کسی سے حجاب نہیں، کسی کا کسی سے نقاب نہیں۔ میں کہتا ہوں میرے دوستو، جب دفاع کا وقت آتا ہے صاف دفاع کرتا ہوں، حق بات کہنے کا وقت آتا ہے حق بات کہتا ہوں۔ دشمن کو سوال پر سوال کرنے کا موقع نہ دو۔ نوٹ اور غور سے سنو، دشمن کو سوال پر سوال کرنے کا موقع نہ دو۔ آج دشمن کیا سوال کرتا ہے کہ باپ سمان ٹیچر کے پاس لڑکی آ کر چہرہ کھلا رکھتی ہے۔ مجھ سے یہ غیر مسلم نے سوال کیا، میں پریشان ہو گیا۔ میں نے کہا کہ تمہیں کیا معلوم ہے، بات باہر کی ہوتی ہے، ہم مقابلہ باہر کا کرتے ہیں، بات اندر کی ہوتی ہے۔ ہم نے اندر سے بھی مقابلہ شروع کیا ہے، اندر سے بھی اصلاح شروع کی ہے۔ جو سوال تم کر رہے ہو اس کا جواب، اور جو سوال تم کر رہے ہو اس پر محنت، جو سوال تم کر رہے ہو اس کا دفاع ہم مسجدوں میں ہمارے قوم کو بٹھا کر کرتے ہیں۔ ایک غیر مسلم نے مجھ سے سوال کیا، ٹیچر باپ سمان ہوتا ہے، اس کے سامنے اس کی اسٹوڈنٹ چہرہ کھلا کر کے آتی ہے، آپ لوگ کتنا دفاع کر رہے ہیں؟ تمہارے دھرم میں بھی بہت احتیاط ہے۔ گھروں کے اندر بھابی کے سامنے نکلنے کی اجازت نہیں، دیور کے سامنے نکلنے کی اجازت نہیں۔ وہاں بھی تو حجاب ہونا، آخر کیوں نہیں ہوتا؟ بات صحیح ہے۔
بات صحیح ہے. عرب کا مزاج بڑا اچھا مزاج ہے. پورے عربی تقریباً عربی ممالک، سعودی عرب ہو، عمان ہو، یمن ہو، قطر ہو، دبئی ہو، 4 5 بیٹے ہو. میں بڑے درد کے ساتھ کہتا ہوں، آپ کیا سمجھتے ہیں مجھے کوئی فرق پیدا نہیں ہوتا. ایسا نظام آنا چاہیے. دلا پاک بول کر گھرا برباد کر رہے ہیں. آج اپنے دل پر کتنا اعتماد آ گیا انٹرنیٹ کے دور میں، فتنے کے دور میں اپنے دل پر اتنا بھروسہ آ گیا. گوگل کے دور میں جو ڈالو گے، جس لائن کا آپ اندر ڈالو گے، وہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ اکبر کبیرہ. ایسے دور میں اپنے دلوں کی کتنی صفائیاں بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارا دل صاف ہے، ہمارا دل پاک ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. مجھے جواب دو مسلمانوں، مجھے جواب دو مسلمانوں. اور یہ جملے کہنے والے مجھے جواب دو، عمر سے زیادہ دل کس کا صاف؟ حفصہ کون تھی رضی اللہ تعالی عنہا؟ امت کی ماں تھی، ماں. حضرت عمر کی خلافت کا دور تھا. حضور کا بھی وصال ہو گیا، ابو بکر کا بھی وصال ہو گیا. حضرت عمر امیر المؤمنین بنے. ایک مرتبہ اپنی بیٹی کے گھر کی چوکٹ میں بیٹھے ہیں. کچھ سیڑھیوں کے پاس چوکٹ آتی نہیں، سیڑھیاں بھی بیٹھے سکا رہتے، ایسے سیڑھیاں. چوکٹ میں ایک امیر بیٹھا ہے، امیر المؤمنین بیٹھا ہے. ایک صحابی گزرے، سلام کیا، السلام علیکم. وعلیکم السلام. گزر گئے. 2-3 گھنٹے کے بعد وہی صحابی واپس آئے تو عمر وہیں بیٹھے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا بات ہے امیر المؤمنین، 2-3 گھنٹے سے یہیں بیٹھے ہیں، کوئی کام نہیں ہے آج؟ کام تو بہت ہے. پھر یہاں بیٹھے، بیٹے کا انتظار کر رہا ہوں، عبداللہ ابن عمر کا. کڑاکے کی دھوپ ہے، امیر المؤمنین اندر بیٹھتے. عمر نے فرمایا کہ اندر میری بیٹی حفصہ تنہا ہے. عمر، میری بیٹی حفصہ تنہا ہے. ہو تو کیا ہوا امیر المؤمنین، بیٹی ہی تو ہے. حضرت عمر نے فرمایا چپ، مجھے نہ پڑا. بیٹی ہے، ماں ہے، پوتی ہے، نواسی ہے، بھتیجی ہے، بھانجی ہے، یہ نہیں. نبی نے فرمایا تنہا گھر کے اندر یا 4 دیواری میں کوئی عورت کے ساتھ کوئی مرد تنہا نہ رہے، کسی مرد کے ساتھ کوئی عورت تنہا نہ رہے. نبی نے عورت اور مرد کہا، رشتے بیان نہیں کیے. اس لیے مجھے اندر جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے. گناہ میں خطرہ، گناہ کا خطرہ کب ہوتا ہے میرے دوستو؟ توجہ سے سنو. گناہ کا خطرہ کب ہوتا ہے؟ یا تو شیطان ہو تو گناہ ہوتا ہے، یا تو نفس غالب ہو تو گناہ ہوتا ہے. حضرت عمر کے پاس یہ 2 چیزیں بھی نہیں تھے. شیطان تو آنے کا سوال نہیں پیدا ہوتا. آقا نے فرمایا عمر جس راستے سے تم گزرتے ہو اس راستے سے صحابہ نہیں گزرتے. اور عمر کا نفس تو کیا ہے، ایک آج کے زمانے کا شیخ، آج کے زمانے کا پیر، آج کے زمانے کا مرشد اپنے مریدین کی تربیت کرتا ہے، دل پہ نفس پہ کنٹرول آ جاتا ہے. صحابہ تو وہ ہیں جن کا تزکیہ نبی نے کیا ہے.